جب حضور نے نا دین کے لیے مال مانگا، فرمایا مال چاہیے اسلام کی ترویج کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کے بقا کے لیے اپنا اپنا مال پیش کرو۔ غزوہ تبوک جسے جیش العسرہ کہا جاتا ہے، سب سے تنگی کا یہ دور تھا اس وقت۔ تو جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے نا، بڑا ان کو کہا آج میں ابو بکر سے شپت لے جاؤں گا، مال زیادہ حضور کی چوکھٹ پہ لے کے جاؤں گا۔ تو یہ حسد نہیں ہوتا، یہ بھی یاد رکھیے، نیکیوں میں آپ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں حسد کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر خالد صاحب بیٹے یہ کہ جی میں نے 100 نفل پڑھنے ہیں، ساتھ کو بتا کہ جی میں نے 200 پڑھنے ہیں، تو یہ حسد تو نہیں، اچھی بات ہے بھائی، وہ ساتھ والے کہ میں نے 300 پڑھیں۔ تو نیکیوں میں آپ ایک دوسرے سے آگے کیا کر سکتے ہیں، بڑھ سکتے ہیں۔ شاید یہ سوچے کوئی صحابہ کے آپس میں کوئی حسد تھا، نہیں۔ اب فاروق اعظم نے کہا میں آج صدیق سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ جناب سیدنا فاروق اعظم نے مال اٹھایا، حضور کی چوکھٹ میں پیش کیا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا عمر کیا لے کے آئے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ آدھا مال آپ کے لیے لے کے آ گیا ہوں، آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آ گیا۔ اب باری یہی یار غار مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ۔ اب صدیق نے نا جو کپڑے تھے نا جسم پہ، وہ کپڑے بھی اتارے، خود ٹاٹ کا لباس پہنا، توجہ رکھنا، خود بول کے کانٹے لگائے، خود ٹاٹ کا لباس پہنا۔ یہاں تک ہمیں روایت ملی گھر میں جتنا مال تھا نا، جتنا سامان تھا صدیق نے باندھا، دیواروں پہ صدیق اکبر ایسے ہاتھ مار رہے ایسے۔ کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا دیکھتا ہوں کہیں دیوار کے اندر کوئی سوئی نہ رہ جائے جو میں مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ نہ پیش کر سکوں۔ پرانے دور میں دیکھے نا ہماری مائیں بہنیں جب کپڑے سلائی کرتی تھی تو وہ سوئی ایسے دیوار میں لگاتی تھی، مٹی کی دیواریں ہوتی، تو وہ سوئی بھی گھر میں نہ رہے جس میں حضور کے قدموں میں لا کے نہ پیش کروں۔ مال سارا پیش کیا، اٹھایا، سامنے حضور کی چوکھٹ پہ پیش۔ اب جب فاروق اعظم مال لے کے آئے، حضور نے پوچھا عمر کیا لے کے آئے ہو؟ اب جب صدیق مال لے کے آئے، میرے مصطفیٰ نے سوال بدل دیا۔ اب دیکھیں سرکار بھی مزاج صدیق کو سمجھ لینا، جب صدیق مال لے کے آئے، میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا صدیق کیا لے کے آئے ہو، حضور نے فرمایا ماں اب کئی دلیا لے کے، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تھوڑا سا محبت سے سبحان اللہ، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ اب قید لہم اللہ و رسولہ، حضور گھر والوں کے لیے تو اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں، مال سارا آپ کے قدموں پہ نشاور کر دیا ہے۔ اب ایک جو میں آپ سے چاہتا ہوں، حضور کہاں کھڑے ہیں بھائی؟ سرکار صدیق اکبر کے سامنے کھڑے ہیں، اور صدیق اکبر حضور سے کہہ رہے ہیں میں اللہ اور اللہ کا رسول گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ آپ بات کو سمجھیں، حضور صدیق کے سامنے کھڑے اور صدیق کہہ رہے ہیں میں گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ ادھر سرکار سامنے، ادھر صدیق گھر میں کہہ رہے رسول ہیں۔ تو مجھے یہ بتاؤ اگر حضور صدیق کے سامنے ہو کے صدیق کے گھر میں ہو سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے میرے مصطفیٰ مدینے میں رہ کے ہر عاشق کے سینے میں بھی ہو سکتے ہیں۔ اب جب صدیق مال لے کے فرمایا سارا مال آپ حضور گھر میں تو اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آئے ہیں، اچھا فوراً جبریل مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ آئے، ادھر دیکھنا۔ سرکار نے دیکھا جبریل آج تو نے کیا حلیہ اختیار کیا ہوا ہے؟ صدیق نے بھی، جبریل امین نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ کہا جبریل یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول صرف میں نے نہیں بلکہ آج آسمان کے سارے فرشتوں نے یہ لباس پہنا ہوا ہے۔ جبریل کیا ہوں؟ فرمایا یا رسول اللہ ابو بکر کی آپ کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی ہے، آج صدیق کی سنت کو ادا کرنے کے لیے اللہ نے آسمان کے سارے فرشتوں کو حکم دیا ہے آج میرے مصطفیٰ کے یار نے جو لباس پہنا ہے فرشتے تم سارے لباس کو سنت صدیق سمجھ کے پہن لو۔ جب میں یہ جملہ پڑھتا ہوں یہ مقام صدیق اکبر کا، اس پہ خدا کی قسم جمنے والی بات ہے۔ جبریل امین آئے نا، اس جملے کو غور کرنا ہے، پھر آپ اپنے اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے دیکھو، پھر دیکھو اللہ کو کتنا بلند مقام عطا فرمائے۔ اس جملے پہ میری طرف دیکھیں، جو جملہ جبریل امین نے آ کے کہا یا رسول اللہ اللہ یہ فرما رہا ہے، ادھر دیکھیں، اللہ یہ فرما رہا ہے ابو بکر سے پوچھیں کہ وہ اپنے رب سے راضی ہے۔ جملے کو سمجھیں آپ، کون کہہ رہا ہے؟
کائنات کا رب کہہ رہا ہے کہ ابو بکر سے پوچھیں کیا وہ اپنے رب سے، سارے بولو اپنے رب سے راضی ہے؟ رب کہہ رہا ہے خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری، میں یہ سمجھتا ہوں شاید اقبال نے یہ شعر صدیق اکبر کی وفا کو دیکھ کے کہا تھا۔ صدیق اکبر رونے لگے، چیخ و فقار، ہچکیاں بن گئی، یا رسول اللہ ہاں میں اپنے رب سے راضی ہوں، ہاں میں اپنے رب سے راضی ہوں۔